بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم وضو کو سنت مطابق کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ وضو میں جو سنت ہے سب سے پہلے وہ نیت کرنا ہے۔ دل میں یہ نیت کریں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے یہ وضو کر رہا ہوں، تو یہ وضو میں سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ زبان سے کہہ لے تو یہ مستحب ہے، ورنہ دل میں ہی کر لیں تو یہ نیت ہو جاتی ہے، اور یہ نیت کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ نیت نہیں بھی کرتا پھر بھی وضو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ لینا۔ بسم اللہ سے یہ بہتر ہے کہ بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں، کیونکہ جو بندہ بھی بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیتا ہے جب تک وہ بندہ باوضو رہتا ہے فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہاتھ دھونا، کلائیوں تک 3 بار ہاتھ دھونا، یہ بھی وضو میں سنت ہے۔ اس کے بعد مسواک کرنا 3 بار کرنا، یہ بھی وضو میں سنت ہے۔ اور اس کے بعد 3 بار کلی کرنا، اگر روزہ نہ ہو تو غرغارہ کر لینا، یہ بھی 3 بار ایسا کرنا، یہ بھی وضو میں جو ہے سنت ہے۔ اور اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا، 3 بار پانی چڑھانا اور اس کے بعد بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ بغیر ضرورت کے، بغیر عذر کے دائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرتا ہے تو یاد رکھے یہ کام کرنا وضو میں مکروہ ہے۔ اس کے بعد منہ دھونا 3 بار دھونا یہ سنت ہے، اور 1 بار دھونا یہ فرض ہے۔ اور اس کے بعد سنت جو ہے یہ جو فرض ہے، جو چہرے کی مقدار ہے، یہ ہے کہ جہاں سے عموماً بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یہاں تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ایک بال برابر بھی اگر جگہ خشک رہ گئی تو وضو ہمارا نہیں ہوگا۔ اس لیے صحیح طریقے سے وضو کرنا چاہیے اور منہ کو اچھی طرح دھونا چاہیے۔ اور اس کے بعد داڑھی کا خلال کرنا چہرہ دھوتے وقت، یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، یعنی بازوؤں کو کوہنیوں تک دھونا، کوہنیوں سمیت دھونا، یہ بھی وضو میں فرض ہے، اور 3 بار ایسا کرنا سنت ہے۔ پھر اس کے بعد سر کا مسح کرنا۔ سر کا مسح اس طرح ہے کہ پہلے آپ نے جو یہ سنت طریقہ ہے، ویسے اگر کوئی بندہ ہاتھ گیلے کر کے سر پر پھیر لیتا ہے تو اس کا سر کا جو فرض ہے، سر کے مسح کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا، لیکن سنت طریقہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، تو غور سے سنیے گا۔ یہ ایسا کرنا ہے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجئے، اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے۔ کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے۔ پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجئے۔ تو یہ جو ہے ہمارا اس طریقے سے یہ مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اور اس کے بعد جو انگلیوں کی پشت ہے وہ گردن پر پھیر لیجئے، گردن پر مسح کرنا، پشت کی یہ جو انگلیوں کی پشت ہے اس سے مسح کرنا یہ مستحب ہے۔ اور بعض لوگ گلے کا بھی جو ہے یہ مسح کرتے ہیں، تو یاد رکھیں علماء کرام نے اس کو مکروہ لکھا ہے، لہذا یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر اپنا پہلے دایاں پاؤں دھونا، اور دائیں پاؤں دھو کے پھر بایاں پاؤں دھونا ٹخنوں سمیت، یہ بھی وضو میں فرض ہے، اور 3 بار دھونا یہ سنت ہے۔ پہلے دایاں پیر دھونا یہ سنت ہے، پھر بایاں پیر دھونا یہ سنت ہے۔ اور پھر جب پیر دھوئیں تو جب دایاں پیر آپ نے دھونا ہے تو ایسے کرنا ہے کہ دائیں پاؤں کی جو چھوٹی انگلی ہے وہاں سے بائیں ہاتھ کی انگلی سے آپ نے خلال کرنا شروع کرنا ہے، چھوٹی انگلی سے لے کر پھر انگوٹھے تک جانا ہے۔ اور جب آپ نے بایاں پاؤں دھونا ہے تو اس میں ایسا خلال کرنا ہے کہ پہلے انگوٹھے سے شروع ہونا ہے اور پھر آخر میں جو ہے وہ جو چھوٹی انگلی ہے ان کے درمیان خلال کرنا ہے۔ تو یہ وضو کا سنت طریقہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو ہمیں اور آپ کو سب کو چاہیے کہ سب اچھی طرح وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی